رلا رلا کے شہ کربلا کمار ضیا، رلا رلا کے شہ کربلا کمار ضیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں شہدائے کربلا کے رجس میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب گرامی کے رجس کے اعتبار سے، کہ آخر وہ لوگ جو امام حسین پر اتنی زیادہ ظلم اور تشدد کے درمیان بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جان کو امام پر نچھاور کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کے الفاظ کیسے تھے دشمنوں کے آگے، ان کی زبانیں کیوں لقنت نہیں کھاتی تھیں دشمنوں کے آگے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی بنی ہوئی ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، گفتگو ہماری پچھلے 2 ایپیسوڈز میں جناب مسلم ابن اوسجہ کے اعتبار سے ہو چکی اور جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کے اعتبار سے ہو چکی۔ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم تذکرہ جو ہے وہ جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کے اعتبار سے کریں۔ آخر یہ تھے کون اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کردار کیسا تھا اور کس طریقے سے امام کی نصرت میں یہ آگے بڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ کربلا کے جتنے بھی شہداء گزرے ہیں، ہر ایک کے کارنامے اپنے آپ میں بلند ہیں، بالکل، اور کسی کی تعریف اور توصیف ہم لوگ جیسے نہیں کر سکتے۔ بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ خداوند کریم ہمیں بھی سعید و زہیر جیسا جذبہ عنایت کرے۔ سعید وہ تھے جو کوفے کی بہت ہی معزز شیعوں میں جن کا نام شمار کیا جاتا تھا، اور ان کو عبادت کے نام سے ہی جانا جاتا تھا کہ عابد جا رہے ہیں، عبادت گزار جا رہے ہیں۔ یہ عبادت میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ جس وقت آقا حسین کو کوفے والوں نے خط بھیجا ہے، تو خط لے جانے والوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ جیسے خط جو لے جا رہے تھے اس میں سے قیس ابن مصاہر کی آپ نے پوری داستان سنی ہوگی، عبد الرحمن ابن عبداللہ کی آپ نے داستان سنی ہوگی، اس کے علاوہ ہانی ابن ہانی کی آپ نے داستان سنی ہوگی۔ تو ہانی ابن ہانی اور سعید ابن عبداللہ حنفی، یہ دونوں جو تھے یہ کوفے کا لاسٹ لیٹر لے کر امام حسین تک پہنچے تھے۔ جو آخری خط تھا کوفے کی سرزمین سے جو امام کے پاس جانے والا تھا، انہی کے ہاتھوں گیا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آقا حسین یہاں کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، میوے پک چکے ہیں اور چشمے بہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ سارا کا سارا لشکر آپ کے لیے ان تمام سازگار حالات کے ساتھ تیار ہے اور آپ آ جائیے۔ مولا نے ان سے خط لیا، خط کو پڑھا اور خط کے جواب میں لکھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنا ایک سفیر جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، جو میرا معتمد ہے، جس پر میں بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں، میں اسے بھیج رہا ہوں، تو جو میری بیعت کرنا چاہتا ہے وہ ان کی بیعت کرے۔ یہ آئے، جناب مسلم ابن عقیل اور جناب سعید ساتھ ہی میں تھے، لیکن اب تاریخ یہاں اس کے بعد خاموش ہے کہ پھر کوفے کی سرزمین پر سعید کا جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیا کردار رہا، انہوں نے کس طرح سے ساتھ دیا، کس طرح سے ان کا خیر مقدم کیا، تاریخ یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا تذکرہ سیدھا کرب و بلا کی سرزمین پر ملتا ہے۔ ممکن ہے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے مسلم ابن اوسجہ یا یہ کہہ دیا جائے کہ عبداللہ ابن عمیر کلبی امام سے ملحق ہوئے، ان کا بھی کوئی ارادہ ایسا رہا ہو کہ میں امام پر اپنی جان فدا کروں، اور پھر وہاں سے کوفے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ امام سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، اور امام سے کرب و بلا کی سرزمین پر جب یہ ملتے ہیں تو ان کا ایک بہت نمایاں کردار نظر آتا ہے کربلا کی سرزمین پر، جس کے بارے میں آپ بھی جانتی ہوں گی اور ناظرین تو بہرحال ان کے کردار کو جانتے ہی ہیں۔ یہ جو تہمت ہم پر لگائی جاتی ہے کہ امام حسین کو جو ہے وہ خط بھی شیعوں نے لکھا اور پھر شیعہ جو ہے وہ مکر گئے اور نصرت کے لیے نہیں پہنچے، سعید ابن عبداللہ حنفی ایک بہت بہترین مثال ہیں کہ انہوں نے اگر
اگر خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو تو بعد میں یہ شہدائے کربلا میں بھی موجود تھے. یعنی جو ایک طرف اتنی بڑی ہمیں تعداد ملتی ہے ان لوگوں کی جو پھر گئے تھے اپنے وعدے سے, اپنی بیعت سے, وہاں ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں. بے شک. اس کے علاوہ آپ قیس ابن مساہر کا واقعہ جانتی ہیں, یہ بھی خط لے کر گئے تھے نا, شیعوں کا خط یہ بھی لے کر گئے تھے امام حسین کے پاس کوفے کی سرزمین سے, اور پھر انہوں نے اس خط کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی. یعنی وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ظالم کے خط لے کے آخر خط میں کیا لکھا ہوا ہے ہم پڑھ لیں, لیکن انہوں نے خط نہیں دیا تھا, بالآخر انہوں نے خط کو چبا لیا تھا اور پھر ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا تھا. بڑا ستم. یعنی تاریخ کہتی ہے کہ ایک بڑے سے برتن میں پانی ابالا گیا تھا اور اس میں ان کو ڈال دیا گیا تھا قیس ابن مساہر کو. خط جو لے گئے تھے سارے کے سارے نہیں ہاں ایک بڑی تعداد مکر گئی ہے, لیکن ان میں سے اس طرح کے جانباز بھی فداکار بھی نظر آتے ہیں, جن میں سے ایک کا نام سعید ابن عبداللہ حنفی ہے. اور بات وہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں شیعہ یا سنی یا کسی اور فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں. بے شک. ہم ہر اس انسان کے مخالف ہیں جو امام حسین کا مخالف ہے. بے شک. خیر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سعید حنفی, جو سعید ابن عبداللہ حنفی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ان کی شجاعت کے اعتبار سے کچھ اور بیان فرمائیں. ان کی شجاعت کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہیں ہمیں آنا پڑے گا کرب و بلا کی سرزمین پر شب عاشور کا وہ منظر جب آقا حسین نے سب سے کہا تھا کہ چلے جاؤ میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. ان لوگوں کو صرف مجھ سے سروکار ہے, یہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں, ان کی دشمنی صرف مجھ سے ہے, تمہارا کوئی اس میں رول نہیں ہے, جسے جانا ہے وہ یہاں سے چلا جائے. اور پھر اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بنی ہاشم اپنی تقریر کر چکے تو مسلم ابن اوسجا نے تقریر کی, اور اس کے بعد جو دوسرے کھڑے ہوئے تھے وہ سعید تھے. اور سعید نے کھڑے ہو کر وہاں پر یہ بیان کیا تھا, یا تقریر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کی تھی کہ آقا ہم آپ کو ہرگز چھوڑ کر نہیں جا سکتے, ہم اپنی جان آپ پر قربان کریں گے. ہم جب تک اپنے ساتھ جواب نہ لیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے, تب تک ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں آقا اگر مجھے مار دیا جائے, اور مارنے کے بعد میرے ٹکڑوں کو, مشہور جملہ جو ہے میرے ٹکڑوں کو بکھیر دیا جائے, اور بکھیرنے کے بعد پھر سے مجھے زندہ کیا جائے, اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کس کا ساتھ دو گے, تو میں کہوں گا حسین کا ساتھ. آقا اس کے بعد مجھے جلا دیا جائے, اور جلا دینے کے بعد میرے جسم کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے, اور پھر مجھے جمع کرنے کے بعد زندہ کیا جائے, اور پوچھا جائے کہ کس کا ساتھ دو گے, تو میں کہوں گا حسین ابن علی کا. اور مولا یہ ایک بار نہیں 70 مرتبہ میرے ساتھ کیا جائے. ایک بار کی بات نہیں کر رہا ہوں مولا, اگر یہ میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جائے, اور 70 مرتبہ مارنے کے بعد مجھے زندہ کیا جائے, اور مجھ سے پوچھا جائے کہ تم کس کا ساتھ دو گے, تو میں یہی کہوں گا کہ میں حسین کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا ہم نہیں جائیں گے, اس لیے کہ ہماری عزت بس یہ ہے کہ ہماری جان آپ پہ قربان ہو جائے. یہ ان کی فداکاری اور ان کی طاقت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا جو انہوں نے شب عاشور آقا حسین کے سامنے کیا تھا. اچھا خواہر مجھے صحیح کریے گا اگر میں یہاں پر غلط ہوں تو, سعید ابن عبداللہ حنفی ہی وہ صحابی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جب نماز ادا کر رہے تھے اور دشمنوں کی جانب سے تیر آئی تو مولا کا دفاع کیا اور ان تیروں کو اپنے سینے پر لیا؟ جی یہ انہی کی بات ہے. یہ وہی سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں کہ جس وقت ظہر کا وقت آ گیا اور مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بھیجا, اور بھیج کر کہا کہ نماز کی مہلت مانگو. انہوں نے نہ صرف یہ کہ نماز کی مہلت نہیں دی, حبیب ابن مظاہر کو شہید کیا اور جنگ کو جاری رکھا. جنگ جاری رہی. مولا حسین نے جماعت کو 2 صفوں میں بانٹا تھا. ایک صف وہ تھی جو جنگ کر رہی تھی, اور دوسری صف یہ تھی جو امام حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی. مولا حسین نے اپنی نماز کو تھوڑا سا طول کیا تھا تاکہ یہ صف جو ہے پیچھے میرے کھڑی ہے یہ نماز ادا کرے اور یہ جنگ کرے, اور جو جنگ کر رہے ہیں وہ آ کر میرے ساتھ نماز کو ادا کرے. کتنا خوبصورت امام نے اقدام بھی کیا تھا نا کہ کسی کی نماز امام کے بنا نہ ہو. لیکن جس وقت یہ پہلی صف نماز ادا کر رہی تھی نماز ظہر, اور اس وقت جب تیروں کی بارش آئی ہے تو تیروں کی اس برسات کو جب سعید نے دیکھا کہ امام حسین تک یہ تیر پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے آقا حسین کے سامنے کھڑے ہو کر ان تیروں کو اپنے اوپر روکنا شروع کیا ہے. اور تیر اس قدر انہوں نے اپنے اوپر روکے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین کی نماز ختم ہوتے ہوتے وہ زمین پر گر پڑے تھے.
اس قدر ان کے جسم اطہر پر تیر لگے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سعید و زہیر دونوں بھی وہاں پہ موجود تھے جو اپنے جسم پر تیروں کو روک رہے تھے تاکہ نماز ظہر ادا ہو سکے۔ ان لوگوں نے ایسے زخمی حالت میں بھی دشمنوں کو رجس پڑھ کے سنایا۔ جی بالکل، میں وہی پوچھنا آپ سے چاہ رہی تھی کہ ان کا رجس پھر آخر تھا کیسا؟ کیونکہ نماز ظہر کے بعد جنگ میں بڑی شدت ہو گئی تھی، اور اس شدت جنگ کو دیکھنے کے بعد اب سعید نے کہا کہ مولا جنگ تو شدت پہ پہنچ گئی ہے اور زخمی تو میں ہو ہی چکا ہوں، لہٰذا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اسی زخمی حالت میں جا کر جتنے لوگوں کو واصل جہنم کر سکتا ہوں کروں اور اپنی جان آپ پر نثار کر دوں۔ مولا نے جب ان کو اجازت دی ہے تو زخمی ہونے کے باوجود جو انہوں نے رجس پڑھی کربلا کی سرزمین پر آنے کے بعد، تاریخ نے انہیں اس طرح سے لکھا، فرماتے ہیں اقدم حسین الیوم تلق احمدا وشیخک الخیر علیاً زندا وحسناً کالبدر وفل اسعدا۔ یعنی کیا؟ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اے آقا حسین، آج کا دن وہ دن ہے جب آپ اپنے نانا رسول سے ملاقات کریں گے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب آپ اپنے نانا سے نہیں بلکہ اپنے بابا علی سے ملاقات کریں گے۔ اے میرے آقا حسین، آج کا دن وہ دن ہے جب آپ اپنے اس بھائی سے ملاقات کریں گے جو ستاروں میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ یہ ان کے رجز کے جملے ہیں۔ یہ رجز آخر جو انہوں نے پڑھی ہے دشمنوں کے سامنے پڑھی ہے، اور آقا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات کریں گے، آپ ملاقات کریں گے۔ اور آقا حسن کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ ستاروں کے درمیان جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اس سے آپ ملاقات کریں گے۔ بتانا چاہ رہے تھے دشمنوں کو کہ دیکھو میں کس لشکر کی طرف سے ہوں، سبحان اللہ، میں کس کی جانب سے ہوں، میں اس حسین کی جانب سے ہوں جس کے نانا رسول ہے، جس کے بابا علی ہے، جس کے بھائی حسن ہے، اور میں خیر پر ہوں۔ یہ دشمنوں کو بتانا تھا۔ اصل میں رجز میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں، لیکن سعید نے وہاں رجز میں اپنی تعریف ان جملوں میں کی، حسین جیسا مولا ہو تعریف کرنے کے لیے وہ اپنی تعریف کیوں کرے؟ اپنی انہوں نے پہچان یہ بتائی کہ میں ان کا عاشق ہوں، اور اس سے بڑی کوئی بلندی کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ تم عاشق حسین ہو، تم امام حسین کے چاہنے والوں میں سے ہو۔ یہ شرف سعید کو حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے رجز میں اس بات کو ظاہر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا مصائب اپنے آپ میں ایک یہ بھی بہت بلند ہے کہ اپنوں کی تو خیر بات الگ ہوتی ہے، مگر وہ اصحاب کے جو اس قدر اپنی جان نثار کرنے کو تیار تھے امام پر، امام کتنا زیادہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوں گے کہ جو کچھ بھی تکلیف ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے، میری محبت میں ہو رہی ہے۔ اور ایک اعلیٰ ظرف انسان کے لیے موت یہی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ بے شک جناب زہیر قین تھے جو امام حسین علیہ السلام پر آنے والی تیروں کو اپنے اوپر لے رہے تھے۔ تو جہاں سعید کا ہم نے تذکرہ کیا ہے تو ضروری ہے کہ جناب زہیر قین کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ انہوں نے دشمنوں کو کس طریقے سے مخاطب کیا اور کیا رجس ارشاد فرمایا وہاں؟ جناب زہیر ابن قین کی تاریخ میں نہیں بیان کروں گی اس لیے کہ مشہور ہے اور تقریباً تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ جی، ایک تقریر ہے جناب زہیر ابن قین کی جو بہت خوبصورت ہے، جس میں بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ جب امام حسین نے جب اپنا خطبہ مکمل کیا تو اس وقت زہیر اسلحے سے اپنے آپ کو آراستہ کر چکے تھے اور گھوڑے پر سوار تھے، اور اسی موقع پر انہوں نے اشقیاء سے مخاطب ہو کر کچھ کہا تھا۔ وہ ایک تقریر کی شکل میں ہے جس میں زہیر ابن قین کے جملے کچھ اس طرح سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوفے والو ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ٹھیک، اس کے بعد کہا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کو وہ نصیحت کرے۔ ہم ابھی تک بھائی بھائی ہیں، لہٰذا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، ہم بھائی بھائی تب تک ہیں، اگلا جملہ ان کا، کیا بات، جب تک تلوار نہیں چل جاتی۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں، لیکن جب تلوار چل جائے گی، جب تلوار کی نوبت آ جائے گی تو تم ایک امت ہو جاؤ گے اور ہم الگ دوسری امت ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر تم نصیحت کے مستحق بھی نہیں رہو گے، اور پھر صرف تلواریں ہی تلواریں ہوں گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری اس وقت ختم ہو جائے گی کہ میں تم کو نصیحت دوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ
میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اولاد نبی کے ذریعے تمہارا امتحان لیا ہے، میرا بھی امتحان لیا ہے، ہمارا بھی امتحان لیا، اور کہا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اولاد نبی جب مصیبتوں میں آتی ہے تو ساتھ کون دیتا ہے، اور تم نے آج بتا دیا کہ تم اولاد نبی کے مخالف ہو، اور آج ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم اولاد نبی کے حامی و مددگار بن کر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف تمہاری آنکھوں میں سلائیاں ڈالی جائیں گی، سلاخیں ڈالی جائیں گی، تمہیں بے جرم و خطا مارا جائے گا، تمہیں پھانسی لگائی جائے گی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حجر ابن عدی کا اس نے کیا حال کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہانی ابن عروہ کو اس نے کس طرح سے قتل کروا دیا؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تو پھر آخر تم کیوں اس کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہو؟ جب یہ تقریر ان کی لوگوں نے سنی تو لوگوں نے ان کو برا کہنا شروع کر دیا، جو ابن زیاد کے چاہنے والے تھے، لیکن اپنی برائی سننے کے باوجود بھی یہ رکے نہیں ہے، اپنی بات کو وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کی یہ شجاعت کو دیکھا گیا کہ ان کو برا کہا جا رہا ہے پھر بھی یہ نہیں رک رہے ہیں، تو اس موقع پر شمر نے ایک تیر ان کی طرف پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ اے زہیر، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چپ ہو جاؤ۔ اس موقع پر شمر سے زہیر نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ میں تجھ سے بات تھوڑی کر رہا ہوں، تو تو جاہل ہے اور تو پہلے سے ہی جہنم کا حقدار ہے، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس فوج سے بات کر رہا ہوں جسے حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد جب شمر کو اتنا غصہ آیا نا اس بات پر، جاہل کہہ دیا اور جہنم کا حقدار کہہ دیا، تو شمر کہتا ہے کہ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ بس تھوڑی دیر اور ہے اور تم ابھی مار دیے جاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے دلیرانہ انداز میں کہا موت سے ڈراتا ہے؟ کیا بات، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ اور پھر کہا خدا کی قسم تیرے ساتھ پوری دائمی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں اسی وقت حسین کے قدموں میں اپنی جان دے دوں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ یہ موت حسین پر آنے والی ہے، اب یہ زندگی حسین پر ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس موت سے مجھے محبت ہے، اس موت سے مجھے عشق ہے۔ اور اسی شجاعت کے بنا پر امام حسین نے اپنے نماز کے وقت ایک طرف سعید کو کھڑا کیا تھا، ایک طرف زہیر کو کھڑا کیا تھا، کیونکہ مولا کو ان کی شجاعت پر یقین تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب مسئلہ جنگ کا آ جاتا ہے کہ اب جنگ میں جانا ہے، زہیر کو جانا پڑا، مولا سے اجازت لی، اور جب وہ اب جنگ کے میدان میں آئے ہیں تو تقریر کے علاوہ ان کا رجز بھی ملتا ہے۔ انہوں نے رجز اس طرح سے پڑھا، انا زہیر و انا ابن القین ازودکم بالسیف عن حسین، یعنی میں زہیر ہوں، میں ابن قین ہوں، اور میں تم کو اپنی تلوار سے امام حسین سے دور کرنے والا ہوں، میں تمہیں امام حسین کے قریب آنے نہیں دوں گا۔ پھر کہا ان حسینا احد السبتین، کہ بے شک یہ حسین نبی کریم کے سبت ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں۔ پھر کہا من اطرت البر التقی الزین، اور یہ وہ ہیں کہ جو رسول کے پاک خاندان کے متقی اور پرہیزگار ہیں اور پوری کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ذاک رسول اللہ عند المین اضربکم ولا ارا من شین، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہی رسول ہے۔ اب رسول کس کے نواسے ہیں؟ رسول کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ وہی رسول اللہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور میں تمہیں واصل جہنم کروں گا اس طرح کہ مجھے تم کو واصل جہنم کرتے ہوئے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ رجز کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے تم نواسے رسول کے مقابل میں کھڑے ہو، تم صرف ایک امام حسین کے مقابل میں نہیں ہو، یہ جنگ صرف حسین سے نہیں ہے، بلکہ اگر تم ان سے جنگ کرتے ہو تو یہ جنگ تمہاری رسول سے جنگ ہوگی، اس لیے کہ یہ نواسے رسول ہے، اور میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں نواسے رسول کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ رسول افضل ہیں، پوری کائنات میں ہر مخلوق پر برتری رکھتے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے میں تمہیں مارتا رہوں گا، میں تمہیں واصل جہنم کرتا رہوں گا، اور ایسا کرنے میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ تم جہنم کے ہی حقدار ہو۔ کیا بات ہے، جس کو اتنا یقین ہو
کہ جو بھی میری تلوار کی زد میں آئے گا وہ یقیناً جہنمی ہے. وہ صرف امام حسین کا ساتھی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیڈرز جب اہل بیت ہوں گے اسی کے اندر یہ یقین اللہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر جانے اور اپنے علاوہ ہر کسی کو حق سے دور جانے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اور چند سوالات کریں گے. اللہ ہماری اور آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے. عزیزان محترم، یہ تھے جناب زہیر قین اور جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کہ جن کے رجز کا تذکرہ آج ہم نے کیا. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے جو ہم اکثر اپنے نوحوں میں پڑھا کرتے ہیں کہ انصار حسینی کا مکتب ہی نرالا ہے، شبیر کی الفت کا سینوں میں اجالا ہے، کردار حسینی میں اللہ نے ڈھالا ہے، کہتے رہے میدان میں سب تیروں سے نہ کھا کر یا علی مدد. یعنی کہ یہ صرف محبت علی تھی کہ جس نے اتنی توانائی بخشی ہوئی تھی کہ سامنے موت کو دیکھ کر، سامنے بھوک پیاس کو دیکھ کر، زخموں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز عزیز تھی تو صرف وقت کی حجت اور اللہ کی محبت. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی جن آنکھوں سے امام پر گریا کرتے ہیں، جن ہاتھوں سے ان کا ماتم کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ان کی بیعت کر سکیں اور انہی آنکھوں سے ان کا دیدار کر سکیں. آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل ون. ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسی پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. اپنے کردار سے پھیلاتے رہیے پیغام امام حسین. فی امان اللہ.